قولہ لأن السلف لم يدونوہ، یہ فن اسرار الدین کی تدوین کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے تھے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ تو پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ عقلاً ممتنع ہے، اس کو مدون نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی دو وجوہات بیان کر دی گئی تھی کہ اس کے مسائل انتہائی خفی ہے اور انتہائی دقیق ہے۔ اس دقت کی وجہ سے اور اس خفا کی وجہ سے ان کی گہرائیوں تک پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے، لہذا عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز آپ کی قدرت میں نہ ہو، جو چیز آپ کے بس میں نہ ہو، وہ کام نہ کیا جائے۔ اس لیے عقلاً اس علم کو مدون کرنا ممتنع ہے۔ حضرت نے جواب دے دیا تھا کہ خفا کی وجہ سے اور مسائل کے غموض باریک اور دقیق ہونے کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس علم کو مدون نہ کیا جائے۔ اب یہاں سے وہ دوسرا اعتراض کہ وہ کہہ رہے تھے معترض کہ شرعاً بھی اس علم کو مدون کرنا ممتنع ہے، ناجائز۔ ممتنع اور ناجائز کیوں ہے؟ وہ اس طرح کہ دین کے اندر نئی چیز پیدا کر دینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کو بڑی شدومت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات مبارکہ کے ذریعے سے رد کر دیا ہے۔ ما حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو اس دین کے اندر ایسی باتیں گڑ لے جن باتوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو تو وہ باتیں مردود ہے۔ لہذا اب ایک صدی کے بعد نہیں، 1000 سال کے بعد، یعنی 12ویں صدی میں ایک نیا علم ایجاد کر دینا جس کے ترک پر اجماع عملی ہے، یہ خرق اجماع بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ حضرت اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ قولہ لأن السلف لم يدونوہ، معترض کا یہ کہنا کہ سلف صالحین نے اس کو مدون نہیں کیا تھا، اب جب تم اس کو مدون کر رہے ہو تو اجماع عملی کی مخالفت کرتے ہو، خرق اجماع بھی ہے اور ان کے دور میں نہ ہونے کی وجہ سے اب بعد میں پیدا کر رہے ہو تو بدعت بھی ہے، اس لیے درست اور جائز نہیں۔ قلنا، حضرت اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا يضر عدم تدوین السلف ایاہ، سلف نے اگر اس کو مدون نہیں کیا ہے تو یہ بات ہمارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بعد ما مہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصولہ وفرع فروعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول بھی ممہد کر دیے ہیں، یعنی پیش کر دیے ہیں، وفرع فروعہ، اور اس کے فروع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیے۔ جب فروع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے، اصول بھی بتلا دیے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سلف صالحین نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یعنی جب ایک چیز کی دلیل خود نصوص سے آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے بطور دلیل کے کسی امام سلف صالحین میں سے کسی بزرگ، کسی مجتہد یا کسی عالم دین کے قول تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ واقتفى اثرہ فقہاء الصحابہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا پر، نقش قدم پر فقہاء صحابہ کرام چلے ہیں، اور انہوں نے بھی اس علم کے اصول و فروع کا ذکر کیا ہے۔ امیر المؤمنین
عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما وکزید و ابن عباس و عائشہ وغیرہ. جیسے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ارشادات پہلے ابحاث کے اندر، پہلے اسباق کے اندر گزر چکے ہیں، زید بن ثابت اور ابن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب حضرات سے اس علم کی بنیادی باتیں منقول ہیں. لہذا جب ان حضرات سے اس علم کی بنیادی باتیں بھی منقول ہے اور کچھ تفریعات بھی منقول ہے، تو ان کے بعد پھر یہ کہنا کہ سلف صالحین نے یہ کام نہیں کیا ہے، آپ بھی نہ کریں، درست نہیں ٹھہرتا، درست نہیں رہتا. اس کو جگہ بحث عنہ، ان حضرات نے اس علم سے متعلق بحث کی ہے. وہ ابرز وجوہ منہ، اور اس علم کی وجوہ انہوں نے ظاہر کر دی ہے. ثم لم یزل علماء الدین وسلاک سبیل الیقین، پھر علماء الدین ہمیشہ رہے، وسلاک سبیل الیقین، اور یقین کے راستے پر چلنے والے ہمیشہ، یظہرون ما یحتاجون الیہ، ظاہر کرتے رہے، ما یحتاجون الیہ، جس کی طرف ضرورت ہوا کرتی تھی. یعنی ضرورت کے موقع پر علماء دین نے اور سلاک سبیل الیقین نے، متصوفین حضرات نے، جو یقین کے راستے پر چلنے والے لوگ، سلاک یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. یظہرون، انہوں نے ظاہر کیا اور ظاہر کرتے رہے، ما یحتاجون الیہ، جس کی طرف وہ محتاج ہوتے تھے. وقت بوقت کوئی نہ کوئی لطیفہ، کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی باریکی ان حضرات نے بر وقت ضرورت ضرور احکام شریعت کے متعلق پیش کی. جس طرز کا آدمی سامنے آیا اور اس نے سوال کیا، اس طرز کے مطابق اس کو جواب دیا. معقولی آدمی سامنے آیا تو عقل کی نظر میں اس کو جواب دیا. کوئی نصوص اور منقول پر یقین رکھنے والا آدمی سامنے آیا تو اس کو نقل کے مطابق جواب دے دیا. نص سنا دی گئی قرآن پاک کی فلاں آیت حدیث مبارکہ میں، اور فلاں امام نے، فلاں صحابی نے ایسا ایسا کیا، تو بطور دلیل کو اسے پیش کر دیا. اور جو عقل پر یقین رکھتا تھا اس نے سوال کیا تو اس کو عقلی جواب بھی دے دیا گیا. بہرحال مما جمع اللہ فی صدورہم، ان میں سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں میں جمع کر دیا تھا، علم تھا ان کے سینوں کے اندر، جب ضرورت پڑتی تھی تو ظاہر کر دیا کرتے تھے، ظاہر کر دیا کرتے تھے. کان الرجل منہم اذا ابتلی بمناظرۃ من یثیر فتنۃ التشکیک، جیسے کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے، اذا ابتلی بمناظرۃ من یثیر فتنۃ التشکیک، جو تشکیک کے فتنے کو اٹھانے والے کے ساتھ مناظرے کا سامنا کرنا پڑتا، تو یجرد سیف البحث، تو وہ بحث و مباحثے کی تلوار کو ننگی کر دیتا، وینہز، اور اڑ جاتا، ویسمم العزم، اور عزم پختہ کر دیتا، ویمحض، اور محض خرقائی کی خاطر وہ کڑا ہو جاتا، دین کا دفاع کرتا، دین کا دفاع کرتا. مطلب کیا ہے؟ یہ جو قرآن پاک میں ہے نا، وَعِدُّوا لَوْ، یہ کیا ہے؟ وَدُّ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ دین کی دعوت دے دی جائے موعظت حسنہ کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور مجادلہ دلائل بازی کی ضرورت پڑے تو بہترین انداز میں اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دلائل بازی سے بھی کام لیا جائے، جس کو ہم مناظرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مناظرہ کہتے ہیں. تو مناظرہ فی نفس ہی یہ بھی علم کا ایک حصہ ہے، دین کے دفاع کا ایک ذریعہ ہے. اور نہ یہ صرف ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی مناظرانہ باتیں ثابت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مناظرہ کیا تھا وقت کے بادشاہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ساتھ،
اور اس طرح اور حضرات نے بر وقت ضرورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ بھی کیا، پھر مباہلے کے لیے تیار بھی ہوئے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ثابت ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی مناظرانہ گفتگو کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، جب خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طرف سے ایک متکلم، ایک مناظر بنا کر ان کے پاس بھیج دیا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے، بحث مباحثہ ہوا، دلائل ہوئے، باتیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں فی نفس ہی ثابت ہے، اور بر وقت ضرورت علماء کرام نے یہ سارے کام کیے ہیں. لیکن جب ضرورت نہ ہو تو ہر ایک نے دوسرے کو چیلنج دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اب آئی بات سمجھ. بعض صورتوں میں اپنے مد مقابل کو مرعوب رکھنے کے لیے چیلنج دینا بھی قرآن سے ثابت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. یہ چیلنج ہے نا، اور کیا ہے؟ تعدی اسے کہتے ہیں. تو اب اگر مد مقابل کو اب مرعوب کرنا چاہتے ہیں اور اس کے استہزاء اور ان کے مذاق اور ان کی باتوں اور وغیرہ الزاموں کا جواب دینا چاہتے ہیں اور اس کو لیے چیلنج کا طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ثابت. اللہ اکبر کبیر. مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ حجت الاسلام ہے. حجت الاسلام حقیقی اور یقینی طور پر اسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیا تھے؟ حجت الاسلام. ہمارے زمانے میں مولانا خالد محمود جو برطانیہ والے تھے، وہ بھی اس بات کے مستحق ہے کہ ان کو حجت الاسلام کا خطاب دیا جائے. کمال کی شخصیتیں تھی، کمال کی شخصیتیں. مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ کا مناظرہ شاہ جہان پور ہندوستان کی تاریخ میں مشہور ترین مناظرہ ہے. آپ اسے پڑھیں، دیکھیں. مقالات نانوتی رحمہ اللہ میں معقلات قاسمی کے نام سے چھپے ہیں. آپ ان کے اندر دیکھیں، کمال کرتے ہیں. علم کی کتنی گہرائیوں کے اندر وہ چلے جاتے ہیں. جیسے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے امام محمد رحمہ اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ اگر یہ اپنے کتابوں کے اندر قرآن و حدیث نہ لکھتے تو میں یہ کہہ دیتا کہ یہ علم وضع کر دیتا ہے، یہ علم خود بناتا ہے. تو مولانا قاسم نانوتی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایک بالکل کھلے دل سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ علوم کے بانی تھے. علوم کے بانی تھے. نئے نئے علوم ایجاد کر دیا کرتے تھے. مجلس کے اندر بیٹھ جاتے تھے تو کوئی بھی ان کے سامنے بات کرنے کی سخت بھی نہیں رکھتا تھا. آپ دیکھیں ابی حیات کو، ابی حیات وہ حیات النبی پر لکھتا ہے، لیکن آغاز سے آدھی کتاب تک آپ پہنچ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کیا مقدمات قائم کر کے کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب اپنے مدعا کو ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں تو پھر ان کو کوئی جو ہے نا خاموش نہیں کر سکتا. ہدیۃ الشیعہ جو ان کی مایہ الناس کتاب ہے، آپ ان کو دیکھیں کہ جب وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسا لکھتا چلا جاتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے کہ یہ دلائل کہاں سے لے کر آتے ہیں، یہ علم کہاں سے لے کر آتا ہے. بار بار لکھتا بھی ہے کہ بندے کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس کے مطالعہ کر کے میں اس سے دلائل پیش کروں، اس سے میں حوالے پیش کروں. بس یہ ہچمدان اور یہ ناقص علم اور یہ فنا آدمی اپنے تے جو کوشش ہو سکتی ہے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. لیکن پھر کمالات. تو بہرحال یہ حضرت بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بر وقت ضرورت اگر مناظرے کی ضرورت پڑی تو ہمارے اکابر نے وہ مناظری بھی کیے. لیکن آج تک مناظرے کی تدوین تو کسی نے نہیں کی، کوئی کتابیں تو اس پر نہیں لکھی، بعد میں لکھی گئی. بہرحال یہ بتلانا یہ چاہ رہے کہ وَيُسَمِّمُ الْعَزْمَ وَيَمْحَضْ وَيُشَمِّرُ عَنْ سَاقِ اچھا آج کل جو مناظرے ہیں فضول چیزوں کے اندر، یہ اسلام کا مزاج نہیں. جو فروعی مسائل ہیں وہ تحریک کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ تحریک کی طرح. ایک شخص چند افراد ہے، وہ کسی بیابان میں چلے گئے اور کسی کو بھی قبلے کے بارے میں صحیح پتہ نہیں ہے. اب ایک آدمی قبلہ کو سمجھتا ہے کہ اس طرف نماز پڑھ رہا ہے، اس طرف نماز پڑھنا درست.
دوسرا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جس طرف رخ کیا ہے، منہ کیا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قبلہ ہے، لہذا میں اس طرح رخ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس طرح رخ کر کے پڑھوں گا۔ تیسرا اس طرف رخ کر کے پڑھتا ہے، چوتھا اس طرف رخ کر کے پڑھتا ہے، پانچواں اس طرف رخ کر کے پڑھتا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل متضاد سمتوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن سب درست۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، سب درست۔ آپ نماز کے اندر رفع یدین کریں، اس وجہ سے آپ کرتے ہیں کہ حدیث کے اندر آیا ہے، میں حدیث کی اقتداء میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں، تو کیا ہے؟ درست۔ نہ کریں اس وجہ سے کہ بعض احادیث میں اس کی نفی بھی آئی ہے، تو میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے نہیں کرتا، تو نہ کرے، تو بھی درست۔ اب آئی بات سمجھ؟ اس طرح فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ خاموش کھڑے رہو، قرآن پاک کی آیت اور جو حدیث کے مد مقابل وہ شہرت کے درجے تک نہیں پہنچی ہوئی، لہذا قرآن کی زیادتی کرنا درست نہیں۔ وہ حضرات کہتے ہیں مد مقابل پڑھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی نہیں، اور قرآن میں جو منع آیا ہے اس کے مد مقابل جو حدیث آئی ہے وہ شہرت کے درجے تک پہنچ چکی ہے، لہذا کیا ہے، اس کے ذریعے سے تخصیص ہو سکتی ہے، قرآن پر زیادتی کرنا درست ہے۔ خبر متواتر، خبر مشہور کے ذریعے سے یہ بھی خبر مشہور ہے۔ تو بہرحال اس بنا پر اگر کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے کہ اس کے لیے مناظرہ بازی شروع کر دی جائے۔ ہاں اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہے کہ تمہارا مسئلہ غلط ہے، تو آپ بطور دلیل کے 2-3 احادیث پڑھ کے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ناحق پر نہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہے۔ اب اگر آپ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ لیکن اب کیا ہے، مذاق بن گیا ہے۔ اب درمیان میں ان لوگوں نے جن کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، درمیان میں اب وہ بھی آ گئے اور ویڈیو پر ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ایک ہمارے مناظر کی کلپ لگا کے دیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنے لیے ایک کلپ بناتا ہے۔ دوسرے دن جو ہے نا کہتے ہیں دوسرا مولوی صاحب کیا کہتا ہے، اپنے لیے کلپ بناتا ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس طرح سوچ شریعت میں نہیں ہے۔ جو قرآن میں ہے کہ دعوت دے، موعظۃ حسنہ اور حکمت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ مناظرے کی صورت ہے کہ دلائل بازی ہو، اچھے طریقے پر ہو، اخلاق کے دائرے کے اندر ہو، ایک دوسرے کو برے القاب دینا، برے انداز سے ان کو پکارنا اور بری طریقے سے اس کے علم کی نفی کر دینا، یہ کیا ہے، یہ اخلاقی رویہ نہیں، اخلاقی رویہ یہ نہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے اندر کیا ہوگا، دیندار لوگوں کے اندر آپ کی کچھ عزت بنے گی، اور آپ جہاں جائیں گے کوئی زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے آپ کے لیے لگیں گے، لیکن معاشرے کے اوپر اس کا برا اثر پڑے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے نزدیک تو بہت کچھ ہے، لیکن عوام سے اس کے بارے میں پوچھے تو گھاس بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے بات دراصل، بعض لوگ ہمارے لیے، ہمارے علماء کے طبقے میں بہت کچھ ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کے یہاں ان کا کوئی مقام، کوئی وقات، کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی، وَيُشَمِّرُ عَنْ سَاقِ الْجِدِّ وَيَحْسِرُ، کہتے ہیں محنت کے پنڈلیوں سے باندھا، وَيَحْسِرُ، اور کڑا ہو گیا، وَيَحْزَمُ جُيُوشَ الْمُبْتَدِعِينَ وَيَقْصِرُ، اور اس نے بدعت کے لشکروں کو، مبتدعین کے لشکروں کو شکست دی، وَيَقْصِرُ، ان کو توڑ ڈالا، ان کو توڑ ڈالا۔ ثم رأينا بعد، پھر ان کے بعد ہم نے دیکھا ان تدوین کتاب یحتوی على جمل صالحة من اصول هذا الفن اجدى من تفاریق العصا وكل صید في الجوف الفراء۔ ثم رأينا بعد، پھر اس کے بعد ہم نے یہ سوچا، ہم نے غور کیا، ہمیں پتہ چلا کہ ان تدوین کتاب یحتوی على جمل صالحة من اصول هذا الفن، اس فن کے اصول پر کتاب جو اچھے جملوں پر مشتمل ہو اس کے مدون کرنا، اجدا من تفاریق العصا، یہ لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے زیادہ بہتر اور لائق ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کچھ اس بارے میں ملتی ہے، صحابہ کرام کے اقوال اس بارے میں کچھ نہ کچھ ملتے ہیں، تابعین کے اقوال اس علم کے بارے میں ملتے ہیں، لیکن کہاں ہے؟ کتابوں میں بکھرے ہوئے، کتابوں میں بکھرے ہوئے۔
تو کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان بکھرے ہوئے اقوال کو ایک کتاب کے اندر جمع کر کے اس کو بطور ایک علم کے مدون کر دیا جائے، بطور ایک علم کے مدون کر دیا جائے؟ کہتے ہیں ان اقوال کو، ان ارشادات کو، ان نصوص کو اس طرح بکھرے ہوئے چھوڑ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ یہی ہے مطلب اجدا من تفاریق العصا، عصا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے یہ کئی درجہ بہتر ہے، اعلیٰ ہے، لائق تر ہے کہ اس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اس کو مدون کر دیا جائے۔ کہتے ہیں یہ اجدا من تفاریق العصا، تفاریق یہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں۔ یہ ایک محاورہ کے طور پر کہتے ہیں۔ ایک عورت تھی عرب میں، گلوکار، اس کا بچہ تھا، لڑکا تھا، نکما قسم کا لڑکا تھا، دبلا پتلا، کسی کام کا نہیں تھا، ہر کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا۔ ایک آدمی نے اس کے ساتھ لڑائی کی اور اس کی ناک توڑ دی۔ اس زمانے میں دیت کا معاملہ چلتا تھا، قصاص کا زمانہ چلتا تھا، دیت کا زمانہ تھا، تو لوگ دیت وصول کرتے تھے۔ تو اس کی ماں نے اس آدمی سے دیت وصول کر دی اور بڑی مالدار بن گئی، بڑی مالدار بن گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس لڑکے کا کسی اور کے ساتھ جھگڑا ہوا اور دوسرے آدمی نے اس کے کان کاٹ دیا، تو اس نے اس کے بدلے میں بھی کیا لے لی؟ دیت لے لی۔ اس طرح کسی اور وقت پر اس کی لڑائی کسی اور کے ساتھ ہوئی اور اس نے اس کے ہونٹ کاٹ ڈالے، اس کے بدلے میں بھی اس نے دیت لے لی۔ اب اس نے ایک بہترین شعر جو حاشی کے اندر لکھا بھی ہے، احلف بالمروۃ حقا والصفا انک خیر من تفاریق العصا، کہ میں صفا اور مروہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ تم تو تفاریق العصا سے بہتر ہو، تم تفاریق العصا سے یعنی لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے تم زیادہ میرے لیے بہتر ثابت ہو گئے۔ غریب عورت تھی، لکڑیاں جمع کرتی تھی اور اس کو پھر بیچتی تھی، مختلف کاموں سے لیتی تھی۔ اب کیا ہے، اس بچے کے مختلف جگہ کاٹ دی گئے، اس کے بدلے میں اس نے دیتیں وصول کر دی، تو لکڑیاں چننے کا جو عمل تھا اس سے جان چھوٹ گئی۔ تو بچے کے بارے میں کیا کہا، تو میرے لیے تفاریق العصا سے بہتر ثابت ہو گیا۔ تو بہرحال وَكُلُّ صَيْدٍ فِي جَوْفِ الْفَرَا، اور تمام شکار یہ گور خر کے پیٹ میں۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے۔ کہتے ہیں دو آدمی شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ایک آدمی نے صبح سے شام تک بہت ساری چیزیں شکار کر دی، پرندے شکار کر دیے، ہرن شکار کر دیا، اور بھی چھوٹی چھوٹی بہت ساری، تقریباً 27 چیزیں اس نے شکار کر دی۔ اور ایک آدمی نے ایک بڑی شکار گورخر شکار کر دی۔ شام کو دونوں جمع ہو گئے، اتنے کتنے شکار کیے؟ بھئی میں نے تو ایک ہی شکار کیا گورخر، اور اس نے تانی دینا شروع کر دیا، میں نے 27 کر دی۔ کیا؟ میں نے 27 کر دیے۔ اس آدمی نے یہ تاریخی جملہ کہا، کل صید فی جوف الفرا، تمہارے تمام شکار میرے ایک گورخر کے پیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب بات آئی سمجھ میں؟ ایک کام کیے لیکن کمال کا کیا، تو نے 27 کیے تو لیکن کسی کام کے نہیں ہے۔ اب آئی بات سمجھ؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو حضرت بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کتابوں کے اندر یہ مختلف قسم کے اقوال، ارشادات، نصوص بکھرے ہوئے پڑے ہیں، لیکن اگر ان کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ کل صید فی جوف الفرا بن جائے گا۔ یہ تمام منتشر اقوال ایک کتاب کے پیٹ میں کے اندر آ جائیں گے، تو ایک جگہ آپ کو یہ تمام ارشادات ملیں گے، تو زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات تلاش کرنے کے لیے کتنی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے۔ وَكَانَ الْأَوَائِلُ لِصَفَاءِ عَقَائِدِهِمْ، اب یہاں عذر بیان کرتے ہیں کہ ان حضرات نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ان حضرات نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی اس علم کو مدون کیوں نہیں کیا۔ ایک وجہ کہ ان لوگوں کے عقائد بالکل صاف ستھرے تھے، ان کو معقولات کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ منقولات کے ذریعے سے بس مطمئن ہو جاتے تھے۔ ان کے سامنے سب کچھ یہ تھا کہ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بس آگے وہ
دو منہ ہلانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ ببرکت صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقرب عہدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، یہ صحابہ کرام کی بات، وقرب عہدہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قربت کی وجہ سے تابعین کی بات، یعنی صحابہ میں بھی اس علم کو مدون نہیں کیا اور تابعین نے بھی نہیں کیا۔ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے صاف عقیدوں والے تھے، اور تابعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قرب کی وجہ سے صحیح العقیدہ تھے۔ وقلت وقوع الاختلاف فیہم، ان میں زیادہ تر اختلافات بھی نہیں تھے۔ واطمینان قلوبہم، تو بات آئی سمجھ میں کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان عقائد صاف ستھرے تھے، دلائل عقلی کی ضرورت ان کو نہیں تھی۔ نمبر 2، وقلت وقوع الاختلاف فیہم، ان میں اختلاف بھی واقع نہیں تھے، اور یہ علم اسرار الدین جو ہے اختلاف کو زائل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے جب اختلاف ہی نہیں تھا تو اس علم کو مدون کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نمبر 3، واطمینان قلوبہم، ان کا دل مطمئن تھا بترک تفتیش عما ثبت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ترک تفتیش پر مطمئن تھے، تفتیش کرنے کی ضرورت انہیں نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے بس ثابت ہے۔ وعدم التفات الى تطبیق المنقول بالمعقول، ان کو کوئی التفات نہیں تھا الى تطبیق المنقول بالمعقول، کہ منقول کو معقول کے ساتھ تطبیق دے دے، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی کہ دلیل نقلی کے بعد دلیل عقلی کی بھی ضرورت ہو، دونوں کے درمیان کوئی تطبیق پیدا کر دی جائے، یہ بات ان کو ضروری اور ان کی ضرورت تھی ہی نہیں۔ وتمکنہم من مراجعۃ الثقات فی کثیر من العلوم الغامضہ، چوتھی وجہ، ان کو قدرت حاصل تھی کہ وہ ثقات کی طرف مراجعات کرتے تھے، فی کثیر من العلوم الغامضہ، جو مشکل دقیق و باریک قسم کے علوم ہوتے تھے، تو ثقات موجود تھے، علم کے گہرے مہارت والے لوگ موجود تھے، تو ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ آ جاتا چلو پہنچ جاتے کسی صحابی کے پاس، کسی امام کے پاس۔ مستغنین عن تدوین هذا الفن، وہ اس فن کی تدوین سے مستغنی تھے، بے پرواہ تھے، ان کو اس فن کی مدون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کما انہم کانوا بسبب قرب عہدہم من العرب الاول، یہ بہت اہم، آپ کے لیے کس علم کو مدون کرنا یہ خرق کی اجماع ہے، یہ بدعت ہے، دین کے اندر نئی چیزیں پیدا کرنا یہ بدعت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، اب آپ نے وہ کام کر دیا تو بدعت بن گئی، ایسا نہیں۔ صحابہ سلف صالحین کے دور میں کوئی چیز نہیں تھی، ابھی آپ نے پیدا کر دیا تو بدعت بن گئی، نہیں۔ بدعت یہ ہے کہ اس کی کوئی اصل، کوئی نص، کوئی نظیر، کوئی مثال، پھر چاہے وہ نظیر وہ مثال نصن ہو یعنی منصوصن ہو، نص میں، ٹھیک ہے، یا وہ مستنبط ہو، یا جو ہے نا ملفوظ ہو یا معقول، اس کا کوئی تصور، اس کا کوئی وجود صحابہ کرام کے دور میں ہو ہی نہیں، بعد میں اس کو پیدا کر دیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو نص میں موجود ہے، گو عمل میں ابھی تک کسی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، یا صحابہ کرام کے دور میں وہ موجود ہے، قولاً نصاً اجتہاداً استنباطاً وہ موجود ہے، ابھی کوئی اس کو صورت دے کر عمل میں لا رہا ہے تو بدعت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی صورت، کوئی دلیل، کوئی نص، نہ عقلی نہ استنباطی موجود ہی نہیں، اور اب آپ اس کو پیدا کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بدعت۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جو علوم ہے یہ دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں مدون ہوئے۔ فقہ دوسری صدی میں اس کا آغاز ہوا، تیسری صدی میں کمال تک پہنچا، اور ابھی تک یہ چل رہا ہے۔ اسی طرح علم تفسیر ہے، اس کا آغاز تو اس کے بھی بعد ہوا،
علم کلام ہے، اس کا آغاز کب ہوا؟ علم منطق ہے، اور بھی بہت سارے علوم ہیں، یہ سب کے سب علوم بعد میں ایجاد ہوئے. لیکن ان تمام علوم کی بنیادیں، ان کے اصل، ان کے کوئی نہ کوئی نظیر آج وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں موجود رہا ہے. یہ حضرت بتلاتے ہیں کما انہم کانوا بسبب قرب عہدہم من العرب الاول، جیسے کہ وہ لوگ، ان کے زمانہ عرب اول پہلے والے عربوں کے قریب تھا. واتصال زمانہم برجال الحدیث، اور رجال حدیث کے ساتھ ان کا زمانہ متصل تھا، یعنی محدثین کرام کا زمانہ اور ان لوگوں کا زمانہ ایک تھا. وکونہم منہم، اور وہ اس حال پر تھے ان محدثین کے، بے مرآ و مسمعی، کہ وہ دیکھ بھی سکتے تھے اور وہ سن بھی سکتے تھے. بے مرآ و مسمعی، یعنی ایسے مقام پر تھے کہ جہاں پر وہ ان محدثین کو دیکھ بھی سکتے تھے اور ان کے مجالس میں جا کر سن بھی سکتے تھے. وَتَمَكُّنِهِمْ مِنْ مُرَاجَعَةِ الثِّقَاتِ، اور ثقات کی طرف مراجعات پر ان کو قدرت بھی حاصل تھی. وَقِلَّةِ وُقُوعِ الْاخْتِلَافِ وَالْوَزْحِ، اور اختلاف بھی کثیر نہیں تھا، انتہائی قلیل تھا. والوزح، وضع حدیث کا کام بھی شروع نہیں ہوا تھا، لوگوں نے حدیث گڑنا بھی شروع نہیں کیا تھا. تو کیا تھے یہ لوگ؟ ان تمام وجوہات کی بنا پر مستغنین عن تدوین سائر الفنون الحدیثیہ، حدیث کے جتنے بھی فنون ہیں، 80 فنون فقہا نے گنے ہیں، محدثین نے گنے ہیں. حدیث کے 80 فنون میں سے کسی فن کی ضرورت ان حضرات کو نہیں تھی، لہذا کوئی بھی فن ان حضرات نے ایجاد نہیں کیا، کوئی بھی فن ان حضرات نے ایجاد نہیں کیا. یہ فنون بعد میں ایجاد ہوئی. پہلے تو کیا تھے؟ پہلے تو اتنا تھا کہ لوگ احادیث روایت کرتے تھے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام کو سنا، میں نے فلاں صحابی کو سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے. اب بیچ میں جب واسطے بڑھنے لگے نا، تو پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی تم نے کس سے سنا، فلاں نے کس سے سنا، فلاں نے کس سے سنا. وہ جس نے سنایا، جس نے سنا وہ قابل اعتبار بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بھی یہ باتیں تو بعد میں شروع ہوئی. عرب کے زمانے کے قریب رہنے کی وجہ سے کوئی لفظ ان کے لیے مشکل تھا ہی نہیں. قرآن پاک میں کتنے مشکل الفاظ، لیکن کس صحابی نے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ اس لفظ کا کون سا معنی ہے، اس لفظ کا کون سا معنی ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی لغوی معنی وہ مراد لیتے تھے، آپ وسلم بتلاتے تھے کہ یار لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کچھ اور ہے. لیکن لغوی معنی جاننے کے لیے کسی نے بھی آپ وسلم کی طرف رجوع نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عرب الاول تھے، ابتدائی عرب تھے، اور وہ دور جاہلیت قریب گزر چکے تھے، اور دور جاہلیت میں عربی کمال پر تھی. ابھی امرؤ القیس کے اشعار دیکھ کے پتہ چلے، اور بھی بہت سارے. یہ سب معلقات کو آپ پڑھیں، دور جاہلیت کے شعراء کا یہ کتنا بہترین مرقع ہے، آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو پتہ چلے. تو کہتے ہیں کہ ایک تو لغت پر ان کو قدرت حاصل تھی، دوسرے کہ راویان حدیث کی طرف جس پر شک پیدا ہوا خود اس کے پاس پہنچ گئے کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی یہ بات کہہ رہا ہے، آپ نے حدیث روایت کی ہے نہیں کی ہے؟ نہیں کی ہے. بھائی کی ہے، بھائی یہ سچا ہے جھوٹا ہے، جا کے خود اس کے مجلس میں بیٹھ جاتے تھے، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سچا آدمی ہے یا جھوٹا آدمی ہے. اب آتا ہے یہ سمجھ میں، لہذا ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. عن تدوین سائر الفنون الحدیثیہ کشرح غریب الحدیث. غریب الحدیث، حدیث کے اندر جو ناشناک قسم کے الفاظ آئے ہیں ان کی شرح. واسماء الرجال، اسماء الرجال، یہ علم بعد میں مدون ہوا، پہلے تو صحابہ کرام کو تو اس علم کی ضرورت ہی نہیں تھی. ومراتب عدالتہم، اور اس طرح ان کی عدالت کے مراتب کہ یہ آدمی عادل ہے، عادل نہیں ہے، فنا ہے، یہ نہیں، اس کی ضرورت تو بعد میں پڑی. ومشکل الحدیث، اس طرح حدیث کی جو مشکلات ہے اس حوالے سے کتابیں بعد میں لکھی گئی. وہ اصول الحدیث، اصول حدیث بھی بعد میں لکھی گئی. وہ مختلف الحدیث، وفقہ الحدیث، وتمیز الضعیف من الصحیح والموضوع من الثابت. اس طرح فقہ الحدیث، ضعیف حدیث کو صحیح سے جدا کر دینا اور موضوع کو ثابت شدہ حدیث سے الگ کر دینا، یہ سارے کے سارے فنون بعد میں ایجاد ہوئے. یہ سارے کے سارے فنون بعد میں. اگر یہ سارے کے سارے فنون بعد میں ایجاد ہوئے اور آپ اس کو بدعت نہیں کہتے تو کہتے ہیں میں نے علم اسرار الدین کو وضع کرنا، مدون کرنا شروع کر دیا، تو آپ اس کو کیسے بدعت کہہ سکتے ہیں؟
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کے تدوین کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام سے حدیث لکھوانے شروع کر دی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہتا تھا اور یہ بھی موجود رہتے تھے، لیکن یہ مجھ سے زیادہ روایتیں اس لیے کرتا ہے کہ یہ لکھتا تھا اور میں لکھتا نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ حدیث لکھنے کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا تھا۔ ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے درخواست حکم کر کے کہتے ہیں اکتبو لابی شاہ، ابی شاہ ایک شخص تھے، ان کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کرام کو کہ یہ جو احکام میں بتا رہا ہوں ان کو لکھ کر دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک رقعہ ہوتا تھا، لوگ اس کے پیچھے گھومتے پھرتے تھے کہ آپ کے پاس قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی تعلیمات بھی ہے، تو فرماتے تھے میرے پاس قرآن پاک سے ہٹ کر کوئی تعلیمات نہیں ہے، حدود و قصاص اور زکوٰۃ وغیرہ کے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل لکھوائے تھے وہی ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے، تو تدوین کا یہ عمل زمانے نبوی میں موجود رہا، بعد میں پھر صحابہ کرام نے کے دور میں بھی موجود رہا۔ کئی صحابہ کرام نے باقاعدہ جو ہے وہ احادیث کو جمع کیا، اپنے شاگردوں کو پڑھایا، املا کروایا، جمع کروایا۔ تو اب حدیث کو بعد میں اگر کوئی جمع کرتا ہے تو یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا اصل، اس کی بنیاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود رہی ہے۔ اس طرح مدارس ہے، اب یہ مدارس جو ہے ان کی شکلیں اگرچہ بدل گئی ہے، لیکن اس کی بنیاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصحاب الصفہ، جامعۃ الصفہ کے نام سے وہ موجود رہا۔ پھر صحابہ کرام نے اپنے اپنے مجالس قائم کیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں مجلس قائم کی، عمرو بن العاص نے مصر میں قائم کر دی، اور اس طرح مختلف صحابہ کرام نے مختلف جگہوں میں اپنی اپنی مجلس قائم کی، اور ان کی ایک وہی مجلس ان کا مدرسہ بن گئی ہے، ان کی وہی مجلس وہی مدرسہ بن گئی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جس مدرسے میں سبق پڑھا اس کا مدرس اول کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ لہذا مدارس کی بنیاد بھی صحابہ کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے۔ اب وہ شکلیں بدل جائے، اب یہ خوبصورتیاں آ گئی، فلاں چیزیں آ گئی، یہ کی چیزیں آ گئی، تو یہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتی۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ ہر چیز بدعت بھی نہیں ہے، ہم نے ہر چیز کو ابھی دیکھیں کہ PK میں کوئی آدمی کوئی بھی کام کرتا ہے، دوسرے اٹھ کر مولوی کہتا ہے کہ بدعت کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اب لوگ اس بارے میں شرپن میں مطلع ہے کہ بھائی کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز بدعت نہیں ہے۔ رسم و رواج کے اوپر بھی بدعت کا فتویٰ، لوگ قبرستان جاتے تو وہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کوئی شادی میں کوئی رسم اختیار کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بھائی بدعت وہ ہے جو دین کے اندر دین کی نسبت سے داخل کیا جائے، اس کو کار ثواب سمجھا جائے، دین کا حصہ سمجھا جائے تو وہ بدعت ہے، تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اب جو چیز دین کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، کار خیر نہیں سمجھا جاتا، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، وہ دین کے ساتھ ٹکراتا بھی نہیں ہے تو وہ ناجائز بھی نہیں، دین کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے تو وہ ناجائز بھی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس قسم کے رسوم کا اعتبار کیا ہے، رواج کا اعتبار کیا ہے، جس کو ہم عرف کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ قوم کے اندر جو چیز پائی جا رہی ہے شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لوگ اس کو کر رہے ہیں، تو یہ پوچھنا چاہیے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی ثواب کا کام ہے کر رہے ہو؟ دین کا حکم ہے کہ تم کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی دین کا مسئلہ نہیں ہے، ثواب کے سے نہیں کر رہے ہیں، بس ہمارا رواج ہے۔ ایک دوسری بات، اب اس کو جانچ لو کہ یہ جو یہ کر رہے ہیں دین کی بنیاد پر تو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے بدعت نہیں، لیکن اسلام کے بھی خلاف ہے کہ نہیں، کسی نص کے خلاف ہے کہ نہیں، کسی حدیث کے خلاف ہے کہ نہیں، قرآن پاک کی کسی آیت سے ٹکراتے ہیں یا نہیں ٹکراتے، کسی اصول شریعہ سے یہ ٹکرا رہے یا نہیں ٹکرا رہے، نہیں ٹکرا رہے تو بھئی کرنے دو، بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو مباح کہے، اب اس کو فضول عمل کہہ دے، مالا یعنی کہہ دے، لیکن اس کو بدعت کے زمرے میں داخل نہ کرے۔ اب حضرات جو مبتدی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر فلاں کام بدعت ہے تو یہ پنکا بھی بدعت ہے، یہ پنکا بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ فلاں کام بدعت ہے تو یہ کیا ہے؟ تکیاں اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ بہترین قسم کے صوفے جس پر حضرات بیٹھ کر تعلیم دیا کرتے ہیں اور تقریریں کیا کرتے ہیں، اس طرح سٹیج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، اس طرح کرسیاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، اس طرح قالین بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، لہٰذا سارے کے سارے کیا بن گئے؟ بدعت بن گئے۔
بھائی قالین نہیں تھی لیکن قالین کی بنیاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بیٹھے ہیں، تو چٹائی کی شکل اگر بدل جائے تو اس سے تو کچھ لازم نہیں آتا۔ کرسی یہی نہیں تھی لیکن کرسی کی شکل تھی، ممبر یہی نہیں تھی اس طرح ماربل کا بنا ہوا، لیکن فی نفسی ممبر تو تھا، اس نے شکل بدلی ہے، بنیاد تو تھی۔ ایک پنکھے کا جہاں تک مسئلہ ہے تو پنکھا کو کوئی بدعت، کوئی دین کا معاملہ نہیں سمجھتا۔ آپ نے پنکھا لگایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں لگایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ قالین بچھایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں بچایا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کوئی ثواب کا کام سمجھتا ہے تو یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اپنی بدعت کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے دلائل دینا یہ بونڈی دلائل کہلاتے، کیا کہلاتے؟ فضول قسم کے دلائل کہلاتے ہیں۔ اس قسم کے دلائل کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا اعتدال پیدا کرے اپنے اندر، ہر چیز کو نہ بدعت کہے اور نہ بدعت کو ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے دلائل دینے کی کوشش کرے۔ تو یہ حضرت فرماتے ہیں وَكُلُّ فَنٍّ مِّنْ هَذَا لَمْ يُفْرَدْ بِالتَّدْوِينِ، یہ سارے کے سارے فنون جو ہے ایسے اکیلے اکیلے پیدا نہیں ہوئے۔ وَلَمْ يُرَتَّبْ أُصُولُهُ فُرُوعًا، کہتے ہیں اس طرح اس کے اصول و فروع اس طرح مرتب نہیں ہوئے، إِلَّا بَعْدَ قُرُونٍ كَثِيرَةٍ، بعض زمانے گزرے ان کے بعد یہ علوم مرتب ہوئے، وَمُدَّدٍ مُتَطَاوِلَةٍ، اور طویل مدتیں درمیان میں گزری، لما عنت الحاجت الیہ، جب حاجت اس کی طرف آ گئی تو یہ علوم پھر مدون ہو گئے، حاجت آ گئی تو علوم مدون ہو گئے۔ وتوقف نصح المسلمین علیہ، اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کی خرخائی میں اب یہی ہے کہ یہ علوم ایک دوسرے سے الگ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو پھر لوگوں نے یہ کام کر دکھایا۔ پھر یہ اب اگر تمام علوم ایک، علامہ سبکی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، کہتے ہیں کئی 100 جلدوں پر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام علوم جمع کیے تھے۔ اب وہ کتاب کون خریدے گا؟ کویت سے ایک الموسوعہ چھپی ہے 42 جلدوں میں، یہاں سے لے کر وہاں تک لمبی ہے، علم بلاغت مکمل طور پر ان 42 جلدوں کے اندر جمع ہے۔ آپ اس کو خرید سکتے ہیں، 1 لاکھ سے اس سے زیادہ قیمت ہے۔ علم الصرف ہے، علم النحو ہے، علم ادب ہے اس میں، اور علم معانی ہے، علم بلاغت ہے، اور علم فصاحت ہے، یہ سارے کے سارے جمع کی، اور کتاب بنائی کتنی؟ 42 جلدوں کی، وہاں جہاں ہمارے جامعہ میں وہ موجود تھی۔ اب کون خرید سکتا ہے بھائی سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف پر کتاب لکھے، 3 جلدوں میں لکھے، 2 جلدوں میں لکھے، 4 جلدوں میں لکھے، لیکن محدود لکھے تاکہ خریدا تو جا سکے۔ نحو پر لکھے الگ لکھے تاکہ خریدا جا سکے، پڑھا جا سکے۔ بھائی بلاغت پر لکھے الگ لکھے تاکہ اس کو خریدا جا سکے۔ تو لوگوں نے اس خاطر اگر یہ کام کر دیا تو اس کو آپ بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تیسری وجہ، ثم ان کثر اختلاف الفقهاء بناء على اختلافهم في العلل الاحکام، یہ دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے۔ فقہاء کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، اختلاف کی منشا کیا ہے؟ علتوں میں اختلاف، علتوں میں اختلاف۔ احکام کی علتیں جب مختلف بن جاتی ہیں نا تو پھر احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کتاب البیوع پڑھتے ہیں ہدایہ میں تو ہر دوسرے مسئلے میں اختلاف، ہر دوسرے مسئلے میں اختلاف۔ ربا کو پڑھے تو اس کا تو حال ہی کچھ اور ہے۔ وجہ علتوں میں اختلاف، امام شافعی کوئی اور علت نکال رہے ہیں، ہم کوئی اور علت نکال رہے ہیں۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ تو ان علتوں کے اختلاف کی وجہ سے اب مسائل کے اندر اختلاف آتا ہے۔ اب اس اختلاف کو کیسے دور کر دیا جائے؟ ایک علت پر لوگوں کو کس طرح متفق کیا جائے؟ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان حضرات نے جو علتیں نکالی ہے وہ حکمتوں کے مطابق کتنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ اسرار یہ احکام اسلام جو ہے یہ معلل بالمصالح ہے، معلل بالمصالح ہے۔ لہذا آپ نے جو علت نکالی اس کے اندر مصلحتیں زیادہ ہے، یا میں نے جو نکالی اس کے اندر مصلحتیں زیادہ ہے؟ میں نے جو علت نکالی اس کے مصلحتیں شریعت کے ساتھ موافقت رکھتی ہے، یا تم نے جو علت نکالی اس کے اندر زیادہ مصلحتیں ہیں شرعی؟ تو جس کی علت کے اندر مصالح شرعیہ زیادہ ہوں گی اس کی علت زیادہ بہتر ہوگی، اس کی علت کو لے لیا جائے، باقی کی علت کو ختم کر دیا جائے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ثم انه كثر اختلاف الفقهاء بناء على اختلافهم في علل الاحکام، پھر فقہا کا اختلاف بہت زیادہ ہو گیا، وجہ اس لیے کہ احکام کی علتوں میں ان کا اختلاف ہے۔ وافضى ذلك الى ان يباحثوا عن تلك العلل من جهة افضائها للمصالح المعتبرة في الشرع، اس نے یہ
معاملہ لے کر یہ معاملے کو لے کر گیا الی ان یباحثوا، اس بات کی طرف کہ بحث کی جائے، یہ بحث کرے عن تلک العلل، ان علل سے متعلق من جہت افضائها المسائل المعتبرۃ فی الشرع، کہ تاکہ یہ لے کر جائیں شریعت کے اندر معتبر مصالح کی طرف۔ اب جن کے علتوں میں زیادہ شرعی مصلحتیں پائی جائیں گی تو وہی علت زیادہ بہتر ہوگی، اس کو لے لی جائے، باقی وہ ترک کر دیا جائے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ وَنَشَأَ التَّمَسُّكُ بِالْمَعْقُولِ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْمَبَاحِثِ الدِّينِيَّةِ، اور اس طرح معقول سے تمسک یہ شروع ہو گیا فی کثیر من المباحث الدینیہ، دینی مباحث کے اندر۔ آپ ہدایت کو اٹھا کے دیکھیں، خصوصاً بیعات کے جو مسائل ہیں، ہر نقلی دلیل کے ساتھ عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ عادت پڑ گئی، یہ زمانے کا وہ تقاضا ہے کہ آپ شرعی احکام کو دلائل عقلی سے بھی ثابت کریں۔ وظاہرت تشکیکات فی الاصول الاعتقادیہ، اور اصول اعتقادیہ اور عملیہ کے اندر شکوک و شبہات ظاہر ہونے لگے۔ فآل الامر الى ان صار الانتهاز الى اقامت الدلائل العقلیہ، لہذا اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ دلائل عقلیہ کو قائم کرنے کے لیے اٹھ جائے کوئی، جیسے کہ آج کے لحاظ کا دور ہے نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو حجت اللہ البالغہ کو پڑھے گا انشاءاللہ کوئی ملحد اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ حضرت یہاں اشارہ کر رہے ہیں صرف کہ یہ دور عقل کا دور ہے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ جدید دور کا آغاز جو انقلاب فرانس سے ہوا، انقلاب فرانس اور حضرت شاہ صاحب کا زمانہ قریب قریب ہے، گویا کہ شاہ صاحب نے اس زمانے کا ادراک پہلے سے کر دیا تھا، اور یہ جو الحادی زمانہ ہے، اس الحادی زمانے کا پہلے سے حضرت نے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے مسلمانوں کے عقائد کو محفوظ بنا دیا تھا۔ کہتے ہیں اب ضرورت پڑ گئی ہے، اس وجہ سے یہ لازم ہو گیا کہ دلائل عقلیہ کو قائم کر دیا جائے حسب النصوص نقلیہ، لیکن وہ دلائل عقلیہ کیسے ہونے چاہیے؟ دلائل نقلیہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ وتطبیق المنقول بالمعقول، منقول کی تطبیق منقول کے ساتھ دی جائے، والمسموع بالمفہوم، اور مسموع کی مفہوم کے ساتھ دے دی جائے، نصرا مؤذرا للدین، اور یہ مدد ہو مؤذر مضبوط قسم کے دین کے لیے، وسعیا جمیلا فی جمع شمل المسلمین، مسلمانوں کو متفق اور متحد رکھنے کے لیے بہترین سعی ہو، ومعدودا من اعظم القربات، اور یہ کیا ہے؟ اعظم قربات میں سے یہ گنا جاتا ہے، ورأسا لرؤوس الطاعات، اور طاعات میں سے عظیم تر اصل طاعت ہے کہ اس دور کے اندر دلائل عقلیہ کے ذریعے سے دین کو ثابت کیا جائے، اس کا دفاع کیا جائے۔ سمجھ گئے بات کو؟ اس وجہ سے کہتے ہیں اس علم کو مدون کرنے کی ضرورت پڑی، اور یہ کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ چلیے